الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم حاضرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام تفہیم ختم نبوت کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں منتظمین بھی جو اس کے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں، وہ حضرات بھی جو اپنا وقت فارغ کر کے اس اہم عنوان پر خطابات کو سننے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں دور دور سے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا رونا یہ ہو گیا ہے کہ لوگ علماء سے اپنی باتوں کو سننے سے گریز کر رہے ہیں، دینی مجلسوں میں شریک ہو کے دین کی باتوں کے سننے سے پرہیز کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بتائی جانے والی باتوں سے دور اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پہ فکر کر کے تشریف لانا واقعی مبارکبادی کے قابل چیز بن گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی عنایتیں ہیں، اللہ رب العزت سب کو رضائے خیر عطا فرمائے۔ تفہیم ختم نبوت کے عناوین سے متعلق صبح سے بہت سارے حضرات سن رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ آدمی کے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ایمانیات جتنے عقائد کا تقاضا کرتے ہیں ان تمام کو بطور عقیدے کے اپنے دل میں بٹھانا یہ ضروری ہے۔ ایک بھی عقیدے میں اگر کمزوری ہو، جھول ہو، تو ایسی صورت میں آدمی ایمان والا باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی میں سے ایک عقیدہ پیغمبروں سے متعلق ہے کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، پھر اس ایمان میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انبیاء کے سردار سید الانبیاء محمد الرسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ پیغمبروں کو ماننے میں آپ کو آخری نبی ماننا یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے۔ اس عقیدے کے بغیر آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اسی عقیدے میں کچھ کمی زیادتی کر کے ایمان والوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح سے آپ حضرات اسی سے متعلق تفصیلات سن رہے تھے۔ اس وقت میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے متعلق تھوڑی سی آگاہی دینا ہے، باخبر کرنا ہے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں سوشل میڈیا خود ایک فتنہ بنا ہوا ہے، بذات خود وہ ایک فتنہ ہے۔ کیا فتنہ ہے، کیا اس کی خرابی ہے، اس کے لیے صرف ایک جملہ سنا دینا کافی ہے کہ اس کے نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ شراب کے بارے میں جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، جوے اور شراب سے متعلق اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔
ایسے ہی سوشل میڈیا یہ بذات خود ایک فتنہ ہے، لیکن آج یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کیسے گمراہ کیا جا رہا ہے وہ سنانا مقصود ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، اسی میں دیکھ رہے ہیں۔ کسی عالم سے اپنے آپ کو جوڑنے کی فکر نہیں ہے، کسی بزرگ کے ساتھ میں ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کی فکر نہیں ہے۔ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کے ذریعے سے پوری دنیا کے جس عالم کی جو بات چاہوں سنو، اسلام سے متعلق مجھے جو مضمون چاہیے اس میں دیکھوں، اور اسلام سے متعلق جو کوئی کچھ بول رہا ہو تو اس کو سن لو۔ یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے، گھر بیٹھے دین سیکھ لینے کا، گھر بیٹھے علم حاصل کر لینے کا۔ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو سمجھنے کے واسطے سوشل میڈیا پہ چل رہے سو چیزیں صحیح ہے غلط ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ امت مسلمہ کو راہ راست سے ہٹانے کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے سوشل میڈیا، اور وہ لوگ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں اسی ڈگر پر مسلمان ہیں، ویسے ہی چل رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے سوشل میڈیا کا جال بچھایا تو اس کے ساتھ ساتھ اب لوگوں کو اسلام کے نام سے، دین کے نام سے، ایمان کے نام سے، مسائل کے نام سے، تفسیر کے نام سے، حدیث کے نام سے، اسلامک ٹاپکس کے نام سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے اب اپنے پالے ہوئے کچھ لوگوں کو ان لوگوں نے اس کے اوپر ڈال دیا۔ ان کے ذریعے سے یہ ساری چیزوں کے پھیلانے کا انتظام کیا گیا، اور ان لوگوں نے اس کے ذریعے سے ایمان کو خراب کرنے والے جو عقیدے، جو افکار، جو نظریات ہیں اس کا زہر آہستہ آہستہ گھولنا شروع کر دیا۔ تب آپ صبح سے سن رہے ہیں قادیانیت سے متعلق، صبح سے سن رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے انکار سے متعلق، صبح سے سن رہے ہیں حضرت مہدی کے ظہور کے بارے میں لوگوں کے عقیدوں سے متعلق۔ یہ جو تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آئے ہوئے ہیں منکرین حدیث سے متعلق، یہ لوگ زمینی طور پر اپنا کام تو کر ہی رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ایک بڑی حد تک یہ لوگ کام انجام دے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک عام آدمی کو اس کا سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے۔ عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآنی بات ہے، عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث نبوی ہے، عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ایک عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایمانیات کا ایک حصہ ہے، عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے اب تک دین کی وہ باتیں جو معلوم نہیں تھی بہت حد تک معلوم ہو رہی ہے، بڑے شوق سے ان کو سنتا ہے، لیکن اس میں وہ لوگ اپنی طرف سے ایسی چیزیں ملا دیتے ہیں جس کو سن کے اس پر عمل کرنے سے آدمی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے اور آدمی کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو سب فتنے کام کر رہے ہیں، دو فتنے ذرا زیادہ اس پہ، دو تین فتنے ذرا زیادہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، اس سے متعلق ان کی تھوڑی تفصیل سنا دیتا ہوں۔ ایک فرقہ ہے گوہر شاہی فرقہ، اس کا بانی ہے ایک ریاض احمد گوہر شاہی۔ باضابطہ اس عنوان کے تحت ایک مقرر صاحب تفصیل سے آپ کو سنیں گے وہ فرقہ کیا ہے، ان کے عقائد باطلہ کیا ہے، ان کے غلط نظریات کیا ہے، کس وجہ سے وہ ایمان سے باہر ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے ان کے ماننے والے ایمان سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ اور دو فتنے ہیں، ایک فتنہ ہے غامدیت کا فتنہ، غامدیت اس کو کہتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جاوید احمد غامدی اس کا نام ہے، اس نے سوچا کہ اب تک جتنے علماء کرام دین کو پیش کر رہے ہیں یہ پرانا دین ہے، دین کو نیا کر کے پیش کرنا چاہیے۔ اب تک جتنے علماء کرام دین سے متعلق لوگوں کو باتیں بتا رہے یہ پرانے ہو گئے، نئے چیزاں لوگوں کو دینا چاہیے۔ اس طریقے سے تجدید دین یا تجدد دین کے نام سے اس نے محنت کرنا شروع کیا اور مختلف کتابوں کو اس نے پڑھا، مختلف قسم کی تفاسیر کو اس نے پڑھا، اور کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کے بھی کچھ علم اس نے حاصل کیا،
اور پھر بظاہر تو دنیاوی اعتبار سے بڑی ڈگریوں والا آدمی ہے، دین کی بھی کچھ باتیں معلوم کر کے اب لوگوں کو یہ بتاتا پھر رہا ہے۔ جاوید احمد غامدی بہت ساری چیزیں ہیں اس کی، موٹے موٹے تھوڑے دو چار چیزیں سنا دیتا ہوں، آپ لوگ فیصلہ کرنا کیا ایسا آدمی صحیح ہو سکتا یا غلط ہو سکتا۔ لٹریچر پھیلا رہے انہوں، اسلام کے نام سے نیا دین بول کے لوگوں کو دے رہے ہیں، اور اس میں تھوڑے سے چیزیں ذرا خاص دلچسپی کے بھی رکھتے ہیں لوگ۔ اس میں سے اس کا ایک مسئلہ کیا ہے بولے تو جاوید احمد غامدی بولتا داڑھی واڑی ہے نا، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت میں داڑھی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ کوئی سنت چیز نہیں ہے، یہ کوئی واجب چیز نہیں ہے۔ اپنے عوام نوجوان بچوں کو تو یہی چاہیے کہ اس طرح کی باتیں کچھ مل جائے اور اس کو دین بتا کے پیش کیا جائے تو بڑی آسانی سے دیندار بننے میں سہولت ہوگی، یہ سوچ کے قبول کر لیتے اس کی بات۔ تو ایک چیز مردوں کو لبھانے کے واسطے داڑھی شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بول دیا، اور ایک طرف بولتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی جتنی سنتیں ہیں وہی سنتیں اصل دین ہیں۔ یہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں ہے، پہلے کے سنتیں جو چل رہی وہی دین ہے، اور آپ کی حدیثوں سے کوئی نیا مسئلہ ثابت ہونے والا نہیں ہے، آپ کی حدیثوں سے کوئی نئی سنت معلوم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے جو سنتیں ہیں، یہود و نصارہ جن سنتوں کو اپناتے ہیں وہی سنتیں اسلام میں چلنے والی ہیں، یہ بولتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم کی اگر سنتوں کو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم کیا، حضرت آدم سے لے کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام میں مشترک جو چیزیں تھیں ان میں سے ایک چیز داڑھی کو بڑھانا تھا، داڑھی ان کی سنت تھی۔ ایک طرف تو بولتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی سنتیں دین کا حصہ ہے، وہی اصل دین ہے، دوسری طرف بولتا ہے داڑھی کا شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بول کے مردوں کو لبھارا۔ دوسری طرف بولتا ہے عورتوں کے بارے میں پردے کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں کر سکتے، پردہ کرنا، پردہ نہ کرنا، بغیر پردے کے پھرنا یہ ناجائز ہے، قرآن میں بھی کہیں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی کہیں بھی نہیں ہے، شریعت کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، یہ بول کے عورتوں کو لبھا رہے، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دین کا حصہ بتا رہے ناجائز نہیں ہے، بے پردگی کے ساتھ پھرنا جائز ہے یوں بتا رہا۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک اور وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر پردے کو ڈال کے رکھیں۔ جلباب کا تذکرہ آیا تو وہاں مفسرین کرام نے فرمایا اوپر سے بالکل نیچے تک چھپے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو جلباب کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں مذکور ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عورتوں کو حکم دیتے ہوئے ایک جگہ بیان فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پہ دوپٹے ڈال کے رکھیں۔ جاوید احمد غامدی بولتا ہے کہ پردے وردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بندہ جو پردے کی قرآنی آیات کو جھٹلانے والا کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا۔ وہ داڑھی جس کو دین ابراہیمی اور وہ داڑھی جس کو انبیاء کرام کی سنت بتایا گیا، وہ داڑھی جس کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی روایات مذکور ہیں کہ اپنی داڑھی کو بڑھایا کرو، اس کا انکار کرتا ہے، کیا ایسا بندہ صحیح ہو سکتا ہے؟ اور وہ بولتا ہے کہ نزول عیسیٰ سے متعلق کوئی روایت، حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی، حضرت عیسیٰ انتقال کر گئے، دوبارہ آنے والے نہیں ہیں، نزول عیسیٰ کا منکر ہے۔ اور ابھی آپ عصر سے پہلے سن رہے تھے نزول عیسیٰ کے آیات اور احادیث سے متعلق تفصیلات، قرآنی آیات میں بھی اللہ نے جن آیات کو بیان کیا ہے مفسرین کرام وہاں فرماتے ہیں اور ان تمام کی تشریحات کرتے ہوئے یہ بات بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آخر میں ضرور نازل ہوں گے، اللہ رب العزت بھیجیں گے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ظہور مہدی سے متعلق بولتا ہے کہ مہدی کا ظہور کچھ ہونے والا نہیں ہے، حضرت مہدی کا کوئی ظہور وہور نہیں ہونے والا ہے، کوئی نہیں ہے مہدی، یہ اس کا دعویٰ ہے جاوید احمد غامدی کا، اسی سے فتنہ چلا غامدیت کا، حالانکہ احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نام ان کا مذکور ہے، جگہ ان کی مذکور ہے، کہاں وہ ظاہر ہوں گے
لوگ کیسے ان کو پکڑیں گے، ان کے والد کا نام، ان کی والدہ کا نام تفصیل کے ساتھ میں بیان کر دیا گیا۔ احادیث میں جب یہ تفصیل بیان کر دی گئی تو اس کا انکار کرتا ہے کئی احادیث مبارکہ کا انکار کرنے والا، قرآن پاک کی بہت ساری آیتوں کی منمانی تفسیر کرتا ہے، سورہ فیل کی تفسیر اور دوسری صورتوں کی اپنی طرف سے تفسیر کرتا ہے، اور ان تمام تفسیروں کو غلط بتاتا ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے، جو اب تک کے مفسرین کرام نے کی ہے، ان سب تفسیروں کو غلط بتاتا ہے۔ جاوید احمد غامدی ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے رجم والی ایک حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ایسی صورت میں پتھروں سے مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ بولتا ہے کہ ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے، اس حدیث کا انکار کرتا ہے، اس کے اوپر عمل بھی ہوا ہے صحابہ کرام کا، اس کے باوجود یہ اس کا انکار کرتا ہے اور بولتا ہے کہ شراب کی کوئی سزا نہیں ہے شریعت اسلام میں۔ بہت ساری چیزوں کا انکار کرنے والا یہ بندہ جاوید احمد غامدی، غامدیت کے نام سے سوشل میڈیا پر اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے مختلف قسم کی تعویل کرتے ہوئے تفسیر، بلکہ تحریف کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے لوگوں کو کھینچنے کی چکر میں ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا دین پیش کر رہا، اسلام سے متعلق زبردست باتیں بولتا، پرانا دین پرانے علماء کے جیسا نہیں، نیا دین ایک دم لیٹسٹ لوگوں کے جیسا بیان کرتا۔ اس واسطے اس کی بات سننا اور انہیں بولے جیسا سن کے اس کے اوپر عمل کرنا، لوگوں کا مزاج بن رہا ایسا، ذہن بنا رہے، بنا کے اس طریقے سے کام کر کے یہ عقیدے خراب کر دے رہے ہیں۔ نزول عیسیٰ کا عقیدہ اگر آدمی کا خراب ہو گیا، ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، ظہور مہدی کا ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، آیات مبارکہ کا انکار ایمان سے آدمی باہر ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایسے عقائد کی وجہ سے علماء نے بتایا کہ وہ اپنے ان عقائد کی وجہ سے ایمان سے باہر ہے۔ تو یہ غامدی، یہ جاوید احمد غامدی، ایک فتنہ چل رہا سوشل میڈیا پہ، اس سے بچنے کی، باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور فتنہ ہے، وہ بھی ذرا بہت چل رہا، لوگ ذرا زیادہ واقف بھی ہے اس سے، وہ ہے انجینئر علی مرزا کا فتنہ۔ انجینئر علی مرزا بلکہ ہے انجینئر صاحب، حلیہ بنا لیے پورا علماء کے جیسا، سامنے تھوڑے کتابیں رکھ لے کے اور لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو ایمان اور اسلام۔ ایک دو باتیں سناتا ہوں میں ان کی آپ کو، اس سے فیصلہ کر لے سکتے ہیں انہوں کیا ہے۔ ایک چیز یہ علی مرزا کہتا ہے، علی مرزا وہ مرزا قادیانی کئی حصہ ہے، آگے چل کے وہ شیعوں کی تائید میں لگا ہوا ہے، شیعوں کی طرف سے اس کو دعائیں ملی ہوئی ہے، شیعہ کے بڑے بڑے عالم اس کو اپنا بھائی کہتے ہیں، شیعہ علماء اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ علی مرزا کے بیانات سنو بہت اچھے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کدھر کا آدمی ہے، کون سا آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ سن رہے ہیں۔ اس کا بھی منشا یہی ہے، وہ کہتا ہے کہ علماء سب گمراہ کرنے والے ہیں، کسی عالم کی بات نہ سنو، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، کتاب پڑھو، اپنی عقل استعمال کرو، اس کے ذریعے سے دین کو سمجھو، یہ وہ بولتا ہے۔ اور یوں بولتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطیاں ہوئی، نعوذ باللہ من ذلک۔ اگر حضور پاک علیہ السلام سے غلطیاں ہوئی تو پھر دین صحیح سالم پہنچا کیسے؟ اگر وہ کسی دین کو پیش کر رہا ہے اور یوں بولتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، اگر وہیں سے غلط چیز ہے تو انہیں کہاں سے صحیح ہو سکتا؟ پھر اگر وہاں سے غلط کوئی چیز آ گئی، وہاں سے بنیاد وہی ہے، وہیں سے غلط چیز آئی، آنے کے بعد بول رہا انہوں غلط بولے میں صحیح بول رہا ہوں، کہاں سے صحیح بول رہے تم؟ کیسا صحیح ہو سکتے تم؟ لیے وہاں سے غلط چیز لے کے لوگوں کو بیان کرے تو وہ غلط ہی رہتی، صحیح کیسا ہو سکتی؟ اور یوں بول رہا کہ آپ غلط بولے میں صحیح بول رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بولتا ہے۔ اور دوسری بات یوں بولتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے واسطے صحابہ کی ضرورت نہیں ہے، دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح کی بات بولنے والے بہت سارے فرقے، بہت سارے لوگ ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی ضرورت نہیں ہے، دین قرآن سے سیکھا جا سکتا ہے، قرآن سے سمجھا جا سکتا ہے، دین حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے، صحابہ کی بیچ میں ضرورت نہیں ہے۔
صحابہ سے دین سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں انتہائی گستاخانہ جملے بولتے ہوئے یہ بولتا ہے اکثر صحابہ منافق اور جھوٹے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یوں بولتا ہے کہ صحابہ کرام ہونا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، صحابی ہونا کوئی فضیلت کی چیز، یہ بولتا ہے علی مرزا۔ ویڈیوز اٹھا کے آپ دیکھیے اس کے اندر یہ سب بکواس ہے اس کی۔ صحابی ہونا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا صحابہ وہ ہیں جن سے میں راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے؟ وہ بولتا ہے صحابہ سے زیادہ ہم نیک بن سکتے، صحابہ ان کی کوئی صحابی ہونا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، آدمی محنت کرا تو صحابہ سے زیادہ نیک بن سکتا ہے، یہ وہ بولتا ہے۔ حالانکہ ایک عام انسان کے بارے میں کوئی ایسا توثیقی ثبوت موجود نہیں ہے جس میں اللہ کی رضا منظور ہو۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ فضیلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ بکواس کرتا ہے کہ صحابی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اعوذ باللہ، اور بولتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے جیسا ایمان ہوگا تو تم ہدایت پہ رہو گے، اگر ان کے جیسا ایمان نہیں ہے تو تم ہدایت پہ نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے آمنتم بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، وہ لوگ جیسے ایمان لائے تھے تمہارا ایمان ان کے جیسا اگر ہوگا، وہ لوگ سے مفسرین کرام نے بیان کیا صحابہ کرام مراد ہیں، صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہمارا ایمان ہوگا وہ معتبر ہے۔ یہ بولتا ہے کہ صحابہ دین کو سمجھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہدایت کا راستہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے صحابہ کرام ہے، اور یہ بولتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے اس کی بکواسات ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس کی یہ باتیں ہیں۔ یہ انجینئر علی مرزا قرآن پاک کی تحریف کرتا ہے اور علماء سے کاٹنے کی فکر میں لگا، سب علماء سب فرقوں کو گمراہ کہتا ہے، اور یوں بولتا ہے قادیانیوں سے متعلق بھی نرم گوشہ رکھتا ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں بولتا ہے قادیانی یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے جیسے ہے، کہتے ہیں کئی کو بولے تو قرآن بھی مانتے ان لوگ، قرآن مانتے اللہ، اس واسطے یہود و نصارہ کے جیسے ہے ان لوگ، نرم رویہ۔ اور یوں بولتا ہے وہ لوگ ہمارے کو کافر بولتے ہیں اس واسطے ہم ان کو کافر بول رہے ہیں، اگر قادیانیہ ہمارے کو کافر بولنا چھوڑ دیے تو ہم بھی ان کو کافر بولنا چھوڑ دیتے، انہوں کافر بولے تو اپن کافر بول رہے کہتے، اگر وہ بولنا چھوڑ دیے تو بولنا چھوڑ دیتے۔ مطلب یہ ہوا کہ خالی ان کے بولنے سے ان کو کافر سمجھ رہے، ان کے عقیدوں کی وجہ سے نہیں سمجھ رہے۔ یہ علی مرزا کے نظریات ہیں، اس کی فکریں ہیں، اس کے افکار ہیں۔ علماء سے کاٹنے کی بڑی کوشش اس نے کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہمیشہ علماء کرام کو چیلنج کرتا رہتا ہے کہ فلانے مسئلے سے متعلق، حضرت معاویہ سے متعلق، نعوذ باللہ کہتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے، حضرت حسین کے بارے میں بتاتا ہے باغی تھے، کربلا کا واقعہ پورا افسانہ ہے، یہ اس کی باتیں ہیں، بکواسات ہیں اس کی۔ اور حضرت معاویہ کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہتا ہے، اور یوں بولتا ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے گالیاں بکی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کے بارے میں اس طرح کے اس کے جملے، اللہ کے بارے میں بھی اس نے کہا لفظ اللہ یہ محمل جملہ ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس کے، لفظ اللہ کوئی معنی والی چیز نہیں ہے، محمل چیز ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی چیزیں۔ اور یوں بولتا ہے کہ بھائی میرے کو یہ وہ چیزیں کچھ بھی نہیں، علماء عالمہ کچھ بھی نہیں، میں کتابوں سے سیکھا، میرے اپنے علم سے سیکھا۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھ رہے، کون سی چیز کیسی ہے نہیں معلوم، کون سی چیز کیسی ہے نہیں معلوم، دین کی ایک چھوٹی سی بات کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتا، اور یوں کہتا ہے کہ میں میرے علم اور میری عقل سے لوگوں کو دین سکھاتا ہوں، اور سب کو بولتا ہے اپنے عقل سے اپنے علم سے دین سیکھو، دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے کو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انجینئر علی مرزا اور بھی بہت ساری بکواسات ہے اس کی ویڈیوز میں، صرف کتابیں رکھ کے دین کی، اور یوں بولتا ہے کسی عالم کو عربی کچھ بھی نہیں آتی، تجوید کچھ بھی نہیں آتی، امام حرم کو تجوید کچھ بھی نہیں آتی، ان کے غلطیاں میں نکال سکتا ہوں،
یہ بولتا رہتا ہے، بول کے لوگوں کو علماء سے دور کرنے کی فکر میں رہتا ہے. اس کا کام، اس کا مشن ہی علماء سے لوگوں کو دور کرنا. دوسرا مشن قادیانیت کو فروغ دینا، بڑھانا. تیسرا مشن شیعیت کی پھیلاتے رہنا، شیعیت کو پھیلاتے رہنا. یہ اس کا کام ہے انجینئر علی مرزا کا. اور لوگ سمجھ رہے ہیں بہترین قسم کے کپڑے پہن کے، اچھی خاصی پگڑی باندھ کے، سامنے تھوڑے کتاباں رکھ لے کے دین کی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں نا، ذرا انگریزی بھی بول رہے ہیں اس میں، تو نئے زمانے سے سمجھا رہے، انجینئرنگ کی لینگویج میں سمجھا رہے. ملک کے لوگ متاثر ہوتے چلے جا رہے. انجینئرنگ کدھر ہے، دین کدھر ہے؟ ادھر کے پرزیلا کے یہاں جوڑے تو دین بنتا، خراب ہو جاتا دین. انجینئرنگ کی جگہ رکھنا چاہیے، دین کو دین کی جگہ رکھنا چاہیے. وہ غامدیت کا فتنہ ہے، یہ انجینئر علی مرزا کا فتنہ ہے. اور اس طرح کے فتنے تمام لوگ چلا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر بہت سارے کاموں. قادیانیوں کے بہت ساری ویب سائٹس ہیں، ان کے اوپر اسلامی مواد بھرا ہوا ہے، قرآنی آیات کی تفاسیر بھری ہوئی ہیں، آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہیں، تحریری بھی ہیں، اور بہت سارے چیزیں یہ لوگ پھیلا کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو راغب کر کے ان کے ایمان کو خراب کر دیا جائے. اور لوگ بڑے شوق سے سن رہے ہیں. وہی سمجھ رہے ہیں دین سیکھنا بولے تو ویڈیو سے سیکھ لینا، دین سیکھنا بولے تو آڈیو دیکھ لینا، دین سیکھنا بولے تو اس پہ حیث و کتابیں پڑھ لینا، اسی کو دین سمجھا جا رہا ہے. علماء سے رابطے میں بالکل نہیں ہے. اور اس وقت دشمنوں کی سب سے بڑی سازش یہ ہے امت کو علماء سے کاٹ دیا جائے، امت کو دور کر دیا جائے علماء کرام سے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا معلوم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو جا کے، معلوم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو جا کے. دین سیکھو علماء کے پاس میں بیٹھ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، قرآن سیکھنے سکھانے والے سب سے بہترین لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے بیٹھنا ہزاروں نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. یہ احادیث مبارکہ موجود ہے، وہ سب بھول کے اپن بول رہے ہیں نماز چھٹی تو چھٹی، ویڈیو نہیں چھوٹنا، تقریر نہیں چھوٹنا. نماز کا وقت گیا تو گیا، بعد میں پڑھ لے سکتے. یہ ٹاپک پوری ہو جانا، یہ مسئلے سے متعلق جو ڈیبیٹ چل رہی ہے ڈیبیٹ پوری ہو جانا، بعد میں دیکھیں گے نماز، بعد میں دیکھیں گے مسئلے. وہیں سے سیکھ رہے ہیں، وہاں سے یہ مسئلے سکھائے جا رہے ہیں. صحابہ کا باغی بنایا جا رہا ہے، پیغمبر کا گستاخ بنایا جا رہا ہے، علماء کی توہین کروائی جا رہی ہے. اور یہ انجینئر علی مرزا بولتا ہے اولیاء کرام وہ کچھ نہیں ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، ان کا کوئی لیول معیار نہیں ہوتا، یہ کوئی دینداری والی چیز نہیں ہے، تصوف اور احسان. وہ بولتا ہے اولیاء کی کرامت کچھ نہیں ہے، یہ سب شعبدے بازیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات حق ہیں. پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کرام جو معجزہ رکھتے ہیں، اسی معجزے کی اللہ رب العزت نے امت میں اولیاء کرام سے کرامات کا ظہور کروایا. اولیاء سے کرامات کا ظہور ہونا یہ ہمارے پیغمبر کا معجزہ علماء کرام نے بیان کیا. لیکن یہ بولتا ہے سب کچھ نہیں ہے، شعبدے بازیاں ہیں، دکھاوے کے چیزیں، ان کا کوئی معیار نہیں ہے، سب چلتے پھرتے بابا لوگ ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی بکواس اولیاء کرام سے متعلق. علماء کرام کو تو دین کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ بتاتا ہے لوگوں کے درمیان. یہ انجینئر علی مرزا اور کسی عالم سے کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر علم ہے تو علماء سے بات کر کے دیکھو نا، علماء کے پاس میں آؤ، بیٹھو، چیلنج کرتے ہو تو اس چیلنج کو کرنے کے بعد اگر کوئی عالم قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ تو کر لو، مذاکرہ تو کر لو. کچھ نہیں کرتا، صرف باتیں کرتا رہتا ہے. اور یہ پروردہ ہے ان لوگوں کا، قادیانیت کو فروغ دینے کے لیے، شیعیت کو فروغ دینے کے لیے. اسی طریقے سے وہ گوہر شاہی ہے، اس کی بھی بہت ساری تقریریں، بہت ساری تفسیریں سوشل میڈیا پہ چل رہے. اسی طریقے سے انفرادی طور پر بہت سارے لوگ، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تفسیر اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں. یاد رکھنا چاہیے قرآن پاک کی تفسیر منمانی کرنے سے حضور پاک علیہ السلام نے منع فرمایا. اور یہ بات ارشاد فرمائی جو اپنی طرف سے قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے جہنم میں جلے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اپنی طرف سے تفسیر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ہاں تفسیر کرو، ویسی
بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ قرآن پاک خود اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ احادیث مبارکہ میں اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی تفسیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی، صحابہ کرام نے اس کو عام کیا ہے۔ تو تفسیر کرنے کے واسطے یہ پورا سلسلہ دیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن بھی دیکھنا، حدیث بھی دیکھنا، صحابہ کا عمل بھی دیکھنا، صحابہ کی بیان کی ہوئی چیزیں بھی دیکھنا، تب جا کے آدمی تفسیر کرتا ہے تو تفسیر صحیح ہوتی ہے، ورنہ اپن انجینئر بن کے وہ پوری پڑھائی لا کے تفسیر میں ٹھوک دیے، تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹری پڑھ لیے، وہ پورا میڈیسن لا کے قرآن پاک میں ٹھوس دیے، تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی۔ لائری پڑھ لیے، وہ دنیا کے قوانین پورے اٹھا کے لا کے تفسیر میں پیش کر رہے، تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی اپنی طرف سے اگر کی جائے۔ ایسے تفسیر کرنے والوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پھیلائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ یہ بڑے بڑے لوگ تو ہیں جن کا ذرا چرچا ہے، لوگوں کو جو معلوم ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بھی بہت ہیں۔ فلاں ڈاکٹر صاحب کی تفسیر، فلاں محترمہ کی تفسیر، اور فلاں لائر صاحب کی تفسیر یہ چلا رہے ہیں، حالانکہ تفسیر سے ان کا کوئی دور دور تک رابطہ نہیں ہے، کسی کے سامنے زانوے تلمذ انہوں نے طے نہیں کیے، شاگردی کسی کی اختیار نہیں کی، تھوڑی سی عربی پڑھ لی، یوں سمجھنے لگے کہ جیسے انگلش پڑھنے کے بعد انگلش کی کتابیں پڑھ لی جا سکتی ہے، عربی پڑھنے کے بعد قرآن پاک ویسے ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اترا، عرب میں اترا، عرب کے جاننے والوں میں اترا، اور اس وقت بھی جب عربی کا عروج تھا اس وقت میں اترا۔ اللہ رب العزت نے وہ قرآن پاک اتارا، وہ عرب اس وقت میں دیکھ کے حیران ہو گئے، اپنی طرف سے اس کے فیصلے نہیں کر سکے۔ یہ کیا بات اللہ نے بیان فرما دی ہے، قرآن پاک کی کیسی آیت مبارکہ اتر گئی ہے۔ اللہ نے چیلنج کر دیا ان کے واسطے، ایک آیت ایسی اتار کے بنا کے دکھا دو، بنا نہیں سکے پورے مل کے۔ وہ عربی جاننے والے ویسی ایک آیت بنا نہیں سکے، یہاں پہ اردو انگریزی جاننے والے لوگ پوری عربی کی تفسیر میں کر لے سکتا ہوں بلکہ کرنا شروع کر دے رہے، اور لوگ قرآن کی تفسیر سمجھ کے بڑے شوق سے سنتے بھی چلے آ رہے۔ وہ تفسیر کرتے کرتے یہی بولتے بیچ میں کہ علماء سب گمراہ کرنے والے ہیں، پرانا دین لے لے کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ زمانے میں چلنے والا نہیں ہے، نیا دین ہونا چاہیے۔ نیا دین کیسا ہونا؟ ایک دم لیٹسٹ زمانہ جیسا چل رہا ویسا رہنا، دیکھے تو دین پہ عمل کرنا، دل بولنا، ویسا رہنا، اس کو بولتے دین۔ یہ پٹی پڑھا کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ناواقف اور بالکل دین سے جاہل لوگوں کا ایمان خراب کرنے کی فکر میں لگے ہوئے، جس کو مسئلے کی دم نہیں معلوم، مسئلہ بتانے کے پیچھے لگے، شریعت کے بارے میں بول رہے، شراب کی کوئی حد نہیں ہے، پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نکاح کا یہ مسئلہ ہے۔ وہ جاوید احمد غامدی بولتا ہے کہ وہ جہاد کی آیتیں، جہاد بھی سیف، وہ حضور کے زمانے میں تھا، خالی بعد میں کوئی ضرورت نہیں، بعد میں چلنے والی چیز نہیں ہے۔ وہ آیات کا انکار کرتا ہے، یہ دین پیش کر رہے ہیں، لوگوں سے ڈر کے جہاد کی آیتوں کو ختم منسوخ مان رہے، اعوذ باللہ من ذالک۔ اور لوگ سمجھ رہے ہیں واقعی صحیح بھی ایسا ہونا، بھائی یہ زمانے میں کہاں جہاد یہ وہ بول کے اسلام کا نام خراب کر لیتے اپن، نہیں انہیں بول رہا سو صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ویسے ہی صحیح بولتے اپنی حالت یہاں تک آ گئی سو ہے۔ قرآن جیسا ہے اس کو ویسے سمجھنا ہے، قرآن جیسا ہے اس کو ویسے ماننا ہے۔ تو یہ جو انجینئر علی مرزا ہے اور یہ جو غامدی جاوید احمد غامدی ہے، ان دونوں کا خاص طور سے ٹارگٹ یہ ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے۔ اس کے لیے یہ لوگ تفسیر بھی بیان کرتے، اپنی طرف سے اس میں جملے بیان کرتے، حدیث بھی بیان کرتے اپنی طرف سے۔ حدیثوں میں انجینئر علی مرزا کے بہت سارے حدیثوں میں گڑبڑ کرے سو چیزیں نکال کے پیش کرے، لوگ لکھے ہوئے اس کے بیانات سن کے لکھے۔ بخاری شریف کی احادیث مبارکہ میں اس نے تحریف کر ڈالی۔ عربی کا متن ایک ہے، ترجمے میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ گمراہ کرنے کی فکر میں لگا ہوا، صحابہ سے بدزن کرنے کی فکر میں لگا ہوا، علماء کو برا بھلا بولنے میں لگا ہوا ہے، دین کی ایک نئی تعبیر نئی تشریح کرنے میں لگا ہوا ہے، اور قادیانیوں کے بارے میں بہت نرم ہے، قادیانیوں کی تعریف کرنے میں لگا ہوا ہے، شیعوں کی تعریف کرنے میں لگا ہوا۔ یہ انجینئر علی مرزا ہے، خود بھی اس سے بچنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی اس سے بچانا ہے۔ یہ تقریریں سننے کے قابل نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا خود ایک فتنہ ہے، اس سے چپنے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ پھر سوشل میڈیا ذرا دیکھ رہے بھی تو ویسے چیزیں دیکھنے کے واسطے نہیں ہے، وہ لوگ تو بنائے چیز کے واسطے، لوگ ایسا دیکھ کے گمراہ ہو جانا، بلکہ
تو خاص طور سے سوشل میڈیا پہ چلنے والے گمراہ بہت سارے فتنے ہیں، گمراہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن خاص طور سے یہ دو عناوین سے متعلق تھوڑا سا مذاکرہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو کر دیا گیا۔ یاد رکھنا چاہیے ایک بات بنیادی، دین سیکھنے کے واسطے قرآن، حدیث، صحابہ تینوں کی ضرورت پڑتی ہے دین کے لیے، چاہے آپ تفسیر پڑھو، چاہے حدیث پڑھو، چاہے شریعت کے مسئلے پڑھو، بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ضروری ہے، قرآن، حدیث، صحابہ۔ اگر کوئی یوں بولتا ہے کہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے، خالی حدیثاں کافی ہے اپنے واسطے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، دو چیزوں کو چھوڑ دے رہا، انہیں بھی گمراہ رہتا۔ کوئی بول دیا خالی قرآن رہنا، قرآن اصل کتاب ہے، حدیثہ کیا ہے؟ پیغمبر ہمارے جیسے تھے نعوذ باللہ، انہوں بولے سو باتاں، ہم بولے سو جیسے باتاں تھے، اس واسطے اپنے کو ان کی باتاں لینے کی ضرورت نہیں، قرآن میں جو ہے بس وہی صحیح ہے۔ اگر کوئی یہ بولتا ہے حدیث اور صحابہ کا انکار کرتا ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اگر کوئی بولتا خالی قرآن ہونا، حدیث ہونا، صحابہ نہیں ہونا، تفسیر کے واسطے صحابہ کی ضرورت نہیں، دین کے واسطے صحابہ کی ضرورت نہیں، مسئلوں کے واسطے صحابہ کی ضرورت نہیں، خلفاء راشدین نہیں، ان کی طرف سے جاری ہوئی کوئی چیز نہیں، اگر کوئی یہ بھی بولتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ قرآن حدیث یہ بولتا ہے، صحابہ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ صحابہ کے خلاف نازیبہ جملے بولتا ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ صحابہ نعوذ باللہ، یہ انجینئر علی مرزا ہے، جاوید احمد، بہت بدتمیزیاں صحابہ اکرام کے ساتھ میں ان لوگوں، بعض نے تو کہہ دیا ہے کہ صحابہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے، بعد میں مرتد ہو گئے نعوذ باللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ کے بعد۔ بہت ساری بکواسات ان کی ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اس وقت میں ذرا زیادہ چلنے والے یہ دو چیزاں تھے تو دونوں کے سلسلے میں تھوڑی بات بتا دی گئی ہے، ورنہ ہر ایک کو جس کی بھی بات آپ سنیں اس کو پرکھنا چاہیے۔ قرآن، حدیث، صحابہ، ان تینوں میں سے کسی کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کر رہا، ان تینوں میں سے کسی کی کوئی توہین تو نہیں کر رہا، یا ان تینوں میں سے کسی کو کوئی غلط تو نہیں بتا رہا۔ اگر کوئی اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ شخص گمراہ ہے، اس کے ماننے والے پورے گمراہ ہیں۔ ایسی گمراہیوں سے اپنے کو، اپنی نسلوں کو، بیٹھے ہوئے نوجوان دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو، خاص طور سے عورتیں ذرا گھر میں ہی رہتے، باہر سننے کا بالکل موقع نہیں ملتا، بلکہ گھر میں سن لیتے، بیٹھ جاتے، مختلف چیزیں سن کے ان کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، ان کو بھی ان تمام چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ حق تعالی جل شانہ ہم سبوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر گمراہ فرقے سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، تمام عقائد ایمانیہ کو پختگی کے ساتھ اپنانے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔